الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ثم یجزیٰ الجزاء الاولیٰ جزاء الاوفیٰ، ثم یجزیٰ الجزاء الاوفیٰ، پھر اس سے پورا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اس نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا. من نطفۃ اذا تمنیٰ، نطفہ سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْكَ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پارہ 27واں، سورۃ النجم کے آیات مبارکہ 40 سے 47 تک تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن کوئی دوسرا کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر شخص جو ہے اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. جیسے اس نے اس دنیا میں اعمال کیے ویسا اسے بدلہ ملے گا. اور ہر انسان جو بھی کوشش کرتا ہے یا اس نے اس دنیا میں جیسی کوشش کی تو اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا. اگر نیک اعمال کرے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو آخرت میں ہوگا. اور اگر برے اعمال کرے گا اپنے من کو خوش کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کا بدلہ بھی اس کو قیامت کے دن ملے گا. جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا، شرک نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو، کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں کرے گا، صرف اللہ ہی کو اپنا حاجت روا سمجھے گا، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا سمجھے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. ساتھ یہ بھی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان بھی لائے گا، آپ کو ختم رسول سمجھے گا، اور اس کا یہ نقطہ نظر ہوگا کہ میری اب کامیابی اللہ کا حکم ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے. اور ساتھ وہ آخرت پر بھی یقین رکھے گا کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور میں نے جو یہاں جیسے عمل کیے، جیسے کوشش کی، مجھے ویسا بدلہ ملے گا. اور ورنہ سعیہ سوف یریٰ، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. یعنی دنیا میں اس نے اچھا کیا یا برا کیا، دنیا میں وہ معاملات میں کیسا تھا، حقوق العباد میں کیسا تھا، اس نے حقوق اللہ کیسے ادا کیے، اس نے چھپ کر کیا کیا، اس نے اعلانیہ کیا کیا، اس کے باطن میں کیا تھا،
اس کے زبان پر کیا تھا، اعلانیہ وہ کیا کہتا تھا، دل میں کیا کہتا تھا، سب کچھ اس کا قیامت کے دن سامنے آ جائے گا کہ کیا اس نے یہ دنیا کفر کی حالت میں بسر کی تھی، شرک کی حالت میں بسر کی تھی، منافقت کی حالت میں بسر کی تھی، یا مومن بن کر رہا تھا؟ تو سب کچھ اس کا جو بھی یہاں کچھ کرے گا، جو بھی اعمال کرے گا، جیسے بھی اعمال کرے گا، وہ اس کے سامنے آ جائیں گے کھلی کتاب کی طرح۔ اور پھر ثم یجزا الجزاء اوفا، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اس نے نیک عمل کیے گے، اگر اس دنیا میں نیک عمل کیے ہیں، اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے کام کیے ہیں، تو اس کو بھی اس کا کریڈٹ ملے گا، اور وہ کریڈٹ اللہ کی خوشنودی ہوگی، اس کریڈٹ میں اس کو جنت ملے گی، جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، جہاں موت نہیں ہوگی، جہاں بیماری نہیں ہوگی، جہاں وہ سدا جوان رہے گا۔ اس کے لیے ہر قسم کی سہولیات ہوں گی، جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کو ملے گی۔ اور اس کے برعکس جس نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایمان نہ لایا، آخرت پر اس کا یقین نہیں تھا، اس نے کہا وہ یہی دنیا ہے، تو اس کو قیامت کے دن پھر اللہ کی طرف سے ایک تو ناراضگی کی صورت میں آئے گا، دوسرا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، یعنی آپ کی منزل وہی ہے۔ مرنے کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے آپ کی پیشی ہوگی، یوم حشر میں سب نے دوبارہ اکٹھا ہونا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جن و انس ہوں گے، ان سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے زندگی کیسے گزاری تھی، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، کیا تم نے ان کی بات مانی تھی یا شیطانی راستوں پر چلے تھے؟ میں نے تمہیں سب سے بڑی دولت عقل والی دی تھی، تمہیں تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا تھا، کیا تم نے اپنے اس کا حق صحیح ادا کیا تھا؟ اور پھر فرمایا ون ہوا واضح کا وابگا، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، یعنی خوشیاں بھی وہی دیتا ہے، غم میں بھی وہی دیتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ رزق کی فراغی بھی وہی دیتا ہے، اور رزق کی تنگی بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، جنت بھی وہی دے گا، جہنم بھی وہی دے گا، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ جنت مل گئی تو ہنستے ہنستے چلے جاؤ، اگر خدا نہ خواستہ جہنم ہو گیا تو پھر رونا ہی پڑے گا، ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیخ و پکار کرنا پڑے گی۔ اور اس دنیا میں بھی اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے، غم آتے ہیں آدمی روتا ہے، اور جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے آگے گڑاتے ہیں، ان کو خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ون ہوا مات اباجا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، زندگی اور موت میں اللہ کے اختیار میں ہے، کسی پیر کے اختیار میں نہیں، کسی قبر والے کے اختیار میں نہیں، کسی تمہارے یہ جو آپ نے مورتیاں بنائے ہوئے ہیں ان کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب انسان کا وقت اجل پورا ہو جاتا ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے ارب پتی ہو، چاہے اس کے غلام ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، پھر اس کو نہیں بچا سکتے۔ کیوں؟ اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وقت اجل آتا ہے تو پھر نہ وہ ایک پل آگے آتا ہے نہ ایک پل پیچھے جاتا ہے، بس اس کی روح وہیں فرشتے قبض کر لیتے ہیں۔ کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان،
ہر چیز پر فنا آنی ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اس نے جوڑا نر و مادہ پیدا کیا تاکہ اس سے نسل انسان ہی چلے. بلکہ ہر چیز کا جتنے بھی جاندار ہیں ان کا جوڑا جوڑا ہے، ہر چیز کا، اور اس سے نسل چلتی ہے. انسان کی نسل ہے وہ میاں بیوی کے ملنے سے چلتی ہے، اور اس طرح جانوروں کی نسل ہے جس کی بھی ہے. اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساتھ اس کے اما حوا کو بھی پیدا کر دی، جوڑی بنا دی. اور اس جوڑی کو دیکھیں کہ آج اربوں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں اور اربوں کی تعداد میں زندہ ہیں. روزانہ لوگ اللہ تعالیٰ روزانہ بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں اور انسان مر بھی رہے ہیں. تو یہ وہی ہے، مارتا ہے وہی جلاتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے. تو یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار. اور یہ کس سے سلسلہ چلتا ہے؟ نسل انسانی بھی اس طرح یہ جوڑے سے، نر و مادہ کے ملاپ سے، چاہے جانور ہیں چاہے جو بھی ہیں. اور پھر فرمایا یہاں نطفت اذا تمنا، نطفہ سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. یہ انسان کے لیے کہ جس کی قسمت میں اولاد ہوتی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جوڑے کی اولاد پیدا ہو، اولاد کا دینا بھی اللہ کے اختیار میں. اور ہماری اولاد نہ ہو تو ہم درباروں کے چکر لگاتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ نطفہ سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، یعنی جب مرد کا نطفہ، جب مرد کا وہ گندا قطرہ عورت کے راہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو گویا کہ نطفہ بنا دیتا ہے، نطفے سے وہ بوزہ بنتا ہے. اس طرح اس کے مختلف مراحل سے ہوگا پھر وہ ایک انسان کی صورت اس دنیا میں آتا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ سب کچھ کس کے اختیار میں؟ میرے اللہ کے اختیار میں. اور کسی کو زیادہ بیٹیاں دے دیتا ہے، بیٹے نہیں دیتا. کسی کو زیادہ بیٹے دے دیتا ہے، بیٹیاں کام دیتا ہے. کسی کو بالکل بیٹیاں نہیں دیتا، سارے بیٹے دے دیتا ہے. کسی کو بیٹے نہیں دیتا، سارے بیٹیاں دے دیتا ہے. اور کسی کو برابر ہی دے دیتا ہے، جتنے بیٹے اتنے بیٹیاں. تو یہ کون ہے؟ سب کچھ اللہ کے اختیار میں. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تمہارے اختیار میں ہوتا تو پھر تم چاہتے کہ ہمارے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں بھی نہیں. تو یہ سب کچھ. اور پیدا کس سے ہوتا ہے؟ گندے پانی کے قطرے سے زندگی عطا کرتے ہیں. ہم سب اپنی زندگی کو دیکھ لیں. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی ہم مانتے بھی نہیں ہیں. اب ہم خود کی اپنی پیدائش کو دیکھ لیں. ہماری پیدائش کیسے ہوئی کہ ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا. پھر وہ نطفہ ٹپکا شوہر کا بیوی کے رام میں، تو اللہ نے خوبصورت انسان بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا. اور ساتھ یہ بھی کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ قسم ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا. اور پھر فرمایا وَرْنَ عَلَيْكَ النِّشَاءَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا بھی ہے. یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو آخرت کے منکر، جو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. جب ہم مر جائیں گے نا، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. ان کا یہ جواب ہے. تو جب اللہ نے تم کو، جب تم نیز تھے، آس تھے، جب تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں ایسے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ تم کہتے ہو کہ بس ہم خاک میں مل جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بس دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. تو یہاں اللہ نے کہا نہیں، یہ اس کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا. اور جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے. تو یہ سب کچھ کس کے میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے. ہم نے ایک دن مرنا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اپنی اصلاح کر لے، دوسروں کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے. جو مسلمانوں کے دشمن ہیں یا جو بظاہر مسلمان ہیں اندر سے منافق ہیں، کفار کے دوست ہیں، اسلام کو ختم کرنے میں، اسلام کے قانون کو
ختم کرنے میں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کے بھی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا